جی آج ہم بہت خوش ہیں، کراچی میں ہمارے ساتھ میڈم شنیلا رود MNA جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے اور پارلیمانی سیکرٹری ہیں اور پیس ہارمنی ان سے ان کا تعلق ہے پنجاب سے۔ میں ان سے پوچھنا چاہوں گا باجی، آج آپ کراچی میں موجود ہیں اور کراچی کے جو بھائی برائن نے آپ کو مدعو کیا وومن ڈے کے حوالے سے، آپ اس کے لیے بات کریں اور اس کے بعد پھر ہم آپ سے ضرور ہے کہ آپ پنجاب میں بہت ایکٹیو ہیں، اس کے لیے بھی ہم پھر آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے پنجاب میں مسیحوں کے لیے کیا کیا کام کیا، اور ضرور ہے کہ ہمارے جو مسیحی پروگرامز ہیں اس میں آپ بڑھ چڑھ کر کراچی میں حصہ لیتی ہیں، تو اس کے لیے بھی ہم آپ کو کراچی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی باجی۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں سلویشن آرمی کی بات کی، اور سب سے اچھی جو بات تھی جو ہم نے کام کروایا وہ تھا کہ پنجاب میں مائنورٹی کی کوئی اسٹینڈنگ کمیٹی نہیں تھی، تو ہم نے مائنورٹیز کی ایک اسٹینڈنگ کمیٹی جو تھی وہ میرے اصرار پر وہ پنجاب اسمبلی نے بنائی، اور اس سے ہم نے پہلا بل پاس کیا جو کہ سکھوں کا میرج بل تھا، اور وہ ہم اس سے پاس کروا سکے۔ اور فائفن کی اور پل ڈائٹ کی رپورٹ کے مطابق میں نے آؤٹ اسٹینڈ کیا، میری سب سے اچھی پرفارمنس تھی پنجاب اسمبلی میں۔ اور اس کے بعد خان صاحب نے مجھے فیڈرل میں موقع دیا، ٹکٹ دی، میں MNA بنی، سینٹرل پنجاب کی میں صدر رہی، اور مجھے یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ میں پاکستان کی صدر بھی مجھے تعینات کیا گیا، جس کو میں نے بڑے بھرپور طریقے سے میں نے کام کیا، اور میں نے 18 ریجنز جو تھے پاکستان کے 18 ریجنز میں نے لگائے، اور پنجاب کے اور سندھ کے اور بلوچستان کے ریجنز کو میں نے خود وزٹ کیا، ایون KPK میں بھی میں گئی۔ اور خداوند کا بڑا شکر ہے کہ پنجاب میں نے ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، قریہ میں گئی، پنجاب کو منظم کرنے میں نے اپنا کردار ادا کیا، تنظیمیں بنائیں، اور خدا کے فضل سے MNA بننے کے بعد جو تھوڑا بہت ہمیں، آپ کو پتہ یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہاں پر مائنورٹی کی منسٹری نہیں ہے۔ مائنورٹی منسٹری جو تھی وہ 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں پہ کو منتقل ہو گئی تھی، اور اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ جب صوبوں میں چلی گئی یہ منسٹری چلی گئی تو پھر فیڈرل کے پاس کوئی ایسا وہ نہیں تھا، اور جتنے بھی فنڈز ہیں وہ بھی صوبوں کے پاس چلے گئے۔ لیکن ہمیں پرائم منسٹر نے اپنے اسپیشل اس میں سیپ کے فنڈز ہمیں دیے تاکہ ہم اسکیمیں دے سکیں، اور جہاں جہاں ہمارے اقلیتی لوگ رہتے ہیں ان کی مدد کی سکیں۔ میں نے پنجاب میں مختلف ضلعوں میں کام کرایا، میں نے لاہور میں بہت زیادہ کام کرایا، NA 133 میں، NA 134 میں، NA 136 میں بہت زیادہ ہم نے، جہاں ہمارے لوگ بھی رہتے تھے، مائنورٹیز بھی رہتے تھے، وہاں پر بھی ہم نے بہت کام کیا، شیخوپورے میں کیا، ننکانہ میں کیا، فیصل آباد میں، گجرانوالہ میں، راولپنڈی میں، قصور میں، اور کوشش کی کہ جہاں جہاں ہماری اقلیتیں رہتی ہیں ان کو ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچا سکیں۔ اور ہماری حکومت نے، خاص طور پہ میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گی، صرف ہم نے نہیں بلکہ ہمارے جو میجورٹی کے جو ہمارے جیتے ہوئے MNAs ہیں انہوں نے بھی اقلیتی حلقوں میں بہت زیادہ کام کروایا۔ شفقت صاحب نے بہت زیادہ کام کروایا، اعجاز چودھری نے کروایا، اسی طرح سے ہمارے گجرانوالے کے جو MPAs اور MNAs ہیں انہوں نے وہاں پر کام کرایا، فیصل آباد۔ تو اس طرح سے ہماری پارٹی کی یہ پالیسی ہے کہ جہاں جہاں بھی اقلیتیں ہیں جو کہ محرومیوں کا شکار ہیں ان کو اجاگر کیا جائے اور ان کو اٹھایا جائے۔ جی شکریہ، آپ نے پنجاب کے حوالے سے ہمیں ڈیٹیل دی۔ میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا، ایک کانسیپٹ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اقلیتوں کے لیے کام نہیں کرتے، لیکن بقول آپ کے تو مسیحیوں کے لیے بہت خدمات آپ نے بھی دیں اور مسیحی لیڈر بھی چنے، تو یہ بھی بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور یہ ان کے لیے جو کہتے ہیں کہ مسیحیوں کے لیے پاکستان تحریک انصاف میں کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہیں، لیکن ایز اے آپ منارٹی پورے پاکستان کی صدر بھی رہی ہیں، تو یہ بھی ایک پاکستان تحریک انصاف کا وتیرہ ہے کہ انہوں نے آپ کو مسیحیوں کو سلیکٹ کیا۔ اچھا، اب آپ کراچی میں موجود ہیں
اور منارٹیز کے حوالے سے جیسا کہ کراچی میں ورکرز کافی ڈس اپوائنٹ ہے اور زیادہ تر منارٹیز کے ورکرز، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب آپ کراچی میں کافی ایکٹیو نظر آ رہی ہیں، اور آپ اب آگے کا لائحہ عمل آپ کا کیا ہے کہ جو مسیحی کمیونٹی ہے اور مسیحی ورکر ہیں جو منارٹیز کے حوالے سے کراچی میں، اس کے لیے اب آپ کیا کرنا چاہ رہی ہیں؟ دیکھیں، آج میں کراچی آئی ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ کراچی کے جو ہمارا ورکر ہے، خاص طور پر کراچی کی اگر ہم بات کریں تو کراچی میں 80% جو ہیں وہ کرسچن کمیونٹی سے جو مائنورٹیز ہیں وہ تعلق رکھتے ہیں۔ سندھ میں کہ انٹیریئر سندھ میں ہماری ہندو کمیونٹی بہت زیادہ ہے، لیکن کراچی کی اگر ہم بات کریں تو کراچی میں 80% جو ہیں وہاں پر کرسچنز ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں، اور جب کبھی بھی میں کراچی آئی ہوں مجھے احساس ہوا کہ یہ کراچی کی اقلیتیں اور کمیونٹی، کرسچن کمیونٹی خاص طور پر بہت سی محرومیوں کا شکار ہیں، اور ان کو وہ سپیس جو ہے وہ نہیں مل رہی جو ان کو ملنی چاہیے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ان کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اس وزٹ پر مختلف چرچز کو ملوں گی، بشپس کو ملوں گی، اور ان سے میں اس کے بارے میں اور بھی زیادہ بات چیت کروں گی، اپنے سیاسی ورکر سے ملوں گی، کراچی کے صدر سے بھی ملاقات کروں گی۔ ابھی میری علی زیدی جو ہمارے سندھ کے صدر ہیں ان سے بھی میری بات ہوئی، جو ہمارے MNA بھی ہیں اور منسٹر بھی ہیں پورٹس اینڈ شپنگ کے۔ تو ہم ضرور یہاں پر اپنے جو لوگ ہیں جن کو ہم اٹھائیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سندھ جو ہے وہ صرف مائنورٹیز کے حوالے سے نہیں، ویسے بھی بہت سی محرومیوں کا شکار ہے۔ اور ہیومن رائٹس کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر تو بیچارے لوگوں کو بیسک ہیومن رائٹس ہی نہیں مل رہی، پانی ہی نہیں پینے کو صاف مل رہا، پھر کچرا جگہ بجگہ کچرا ہے، اور یہاں پہ ڈکیتیاں اور چوریاں اور عورتوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی مختلف کالجز میں اور ہو رہی ہیں، وہ بھی ٹرانسپورٹ کا اتنا مسئلہ ہے۔ تو یہ بہت سارے مسئلے ہیں، اور میں آپ کے اس چینل کے وساطت سے بلاول بھٹو سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ ہیومن رائٹس کے چیئر پرسن ہیں، آپ اپنا سندھ تو پہلے ٹھیک کر لیں، آپ چلے ہیں پاکستان کو ٹھیک کرنے۔ یہ جو آپ نے مہم چلائی ہے یہ آپ کا غبارہ پھٹ چکا ہے، آپ کی پھونک نکل چکی ہے، اور انشاءاللہ عمران خان اپنی مدت پوری کرے گا، اور اگلے 5 سال بھی عمران خان کے ہوں۔ جی باجی، شکریہ، آپ نے تمام چیزوں پہ روشنی دی اور منارٹی کے حوالے سے بھی بات کی۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا سیاسی طور پہ جو حقوق مارچ ہے، سندھ حقوق مارچ، اور ایک بلاول صاحب جو لے کے نکلے ہیں اسلام آباد کی طرف، تو آپ سندھ کے بارے میں نے جو دیکھا ٹی وی پہ اور جو پیجز پہ چل رہا ہے وہ آپ کی بڑی کامیاب مہم رہی سندھ حکومت کے خلاف، اور جو پورے سندھ نے جو اپریشیٹ کیا ہمارے تمام منسٹرز کو، اور کل وہ کراچی میں آ کے اختتام پذیر ہوئی، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ دیکھیں، یہ جو حقوق مارچ ہے نا جو پاکستان تحریک انصاف نے نکالا سندھ میں، یہ عوام کے لیے تھا کہ عوام، سندھ کے عوام جو ہیں وہ محرومیوں کا شکار ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، اور یہ بدین دیکھ لیں، لڑکانہ دیکھ لیں، آپ سکھر چلے جائیں، آپ حیدرآباد چلے جائیں، مٹھی میں چلے جائیں، عمر کوٹ میں جائیں، وہاں کے لوگ اتنی محرومیوں کا شکار ہیں، ان کے پاس تو پینے کا صاف چھوڑے، پینے کا پانی ہی نہیں ہے۔ اتنے حالات وہاں پہ خراب ہیں، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ ہیں، ان کے بھی تو کچھ حقوق ہیں نا۔ تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو مارچ، حقوق مارچ تھا، یہ بہت زبردست تھا، اور بہت پورا سندھ اس میں نکلا ہوا تھا۔ سندھ کے لوگوں نے بلاول کو اور اس کی حکومت کو زیرو کر دیا ہے، رد کر دیا ہے، اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہمیں یہاں پر حقوق نہیں مل رہے، اور ہم PTI جو ہے اس کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے یہ اعلان کر دیا، یہ ایک طرح سے ریفرینڈم تھا، یہ ریفرینڈم تھا سندھ کے لوگوں کا PTI کے لیے کہ ہم آپ پر اعتماد کرتے ہیں، اور پیپلز پارٹی کی حکومت کو ہم رد کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں، میں اس میں مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں علی زیدی، ہمارے MNA اور ہمارے فیڈرل منسٹر ہیں، ان کو میں سراہنا چاہتی ہوں، شاہ محمود قریشی صاحب
जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इसको लीड किया। हमारे बाकी मिनिस्टर्स ने, असद उमर भी यहाँ आए हुए थे और बाकी मिनिस्टर्स ने भी, और सारे MNAs ने, वर्कर्स ने, और ख़ास तौर पर सिंध, अंदरून सिंध में मिट्टी और उमरकोट और हैदराबाद, सक्खर के जो हमारे माइनॉरिटीज़ के लोग थे, उन्होंने भी बहुत बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। मैं कराची के जो हमारे माइनॉरिटीज़ के लोग थे, क्रिश्चियन कम्युनिटी से लोग थे, उन्होंने भी इस हकूक़ मार्च में पूरा अपना तावन किया और पार्टिसिपेट किया और हिस्सा लिया। तो मैं सिंध के लोगों को इसकी मुबारकबाद देना चाहती हूँ, और ये नज़र आ रहा है कि आने वाली हुकूमत इंशाअल्लाह PTI जो है वो सिंध में बनाएगी। जी, मैं जेकब चैनल की नहायत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि वो आज यहाँ पर तशरीफ़ लाए और मेरे कराची के विज़िट को उन्होंने कवर किया। इसके साथ साथ मैं इनकी सारी खिदमात को सराहती हूँ जो वो अपनी कम्युनिटी के लिए और पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। खुदावंद इस चैनल की वसातत से इनको बहुत सी बरकतें दे, और ये जो पैगाम है, पाकिस्तान का पैगाम, PTI का पैगाम, इमरान ख़ान का पैगाम जो है, ये घर घर इस चैनल के वसीले से पहुँचाए। बहुत शुक्रिया।